بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فاطمہ، اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے اور آپ سب کی دعاؤں سے میں بالکل ٹھیک ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ آپ سب بھی جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور اپنے اپنے کام بخیر و خوبی سر انجام دے رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنے علاوہ اور کسی کے آگے جھکنے کی توفیق نہ دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے علاوہ اور کسی کے آگے محتاج نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس اتنا رزق عطا فرمائے، اتنی ہماری حاجتیں ہمارے رب کے علاوہ اور کوئی پوری نہیں کر سکتا، اس لیے ہمیں اپنے رب کے علاوہ اور کسی کے آگے نہیں جھکنا چاہیے۔ تو آپ کا جو بھی مقصد ہو، جو بھی آپ کی خواہش ہو، جو بھی آپ کا مقصد ہو، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے آگے بیان کیا کریں، کیونکہ پورا کرنے والا، اس مقصد کو پورا کرنے والا، آپ کی اس حاجت کو پورے کرنے والا صرف اور صرف رب کریم کی ذات ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر سکتے ہیں، لیکن جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے کسی کو، تو وہ انہیں کبھی معاف نہیں کرتے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی بھی آپ کی حاجت ہو، تو جو بھی حاجت ہو، جو بھی مقصد ہو، ہمیشہ اپنے رب سے بیان کرنا چاہیے، کیونکہ رب کے علاوہ اور کوئی آپ کی حاجت کو پورا نہیں کر سکتا۔ کیونکہ جتنی بھی حاجت آپ کی بڑی ہوگی، جتنا بھی آپ کا مقصد ہو، تو آپ نے اس درود پاک کو آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے جو میں آگے بیان کروں گی، جو آپ کو اسکرین پہ بھی شو ہوتا ہوا نظر آئے گا، آپ نے اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو میرے رب کریم تو بہت بے نیاز ہے، وہ آپ کو بہت ہی زیادہ نوازے گا، اور آپ کا وہ مقصد، جس مقصد کے لیے آپ اس درود پاک کو پڑھیں گے، وہ مقصد بھی آپ کا پورا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ آپ جو بھی حاجت آپ کی ہو، وہ جلد سے جلد پوری ہو، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی دعا مانگتے ہیں، کبھی کبھی ہمیں یہ ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا مانگنا اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آواز سننا چاہتے ہیں کہ ہم بار بار اس سے مانگیں، لیکن ہمیں امید کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اور ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہماری یہ دعا قبول نہیں ہوئی، یہ وظیفہ قبول نہیں ہوا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی آپ کی اور ایسی حاجت پوری کر دی ہو، کوئی ایسا کام آپ کا ہو گیا ہو جو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ یہ ہے درود تاج کا وظیفہ۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آدھی رات کے بعد باوضو 40 مرتبہ صدق یقین کے ساتھ درود تاج پڑھنا ہے۔ درود تاج اگر آپ کے گھر میں موجود نہ ہو، تو آج کل ہر کسی کے پاس نیٹ اویلیبل ہوتا ہے، آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے اور اس کو پڑھنا ہے، اور پورے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آپ نے جب اس وظیفے کو کریں گے اور اس کے یقین کے ساتھ کریں گے، کوئی بھی وظیفہ ہو، کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مقصد ہو، جب آپ پورے یقین کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ، اہتمام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ باوضو ہوں، حاجت کے نوافل پڑھیں، اور جب حاجت کے نفل آپ پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، آپ نے درود ابراہیم، کوئی بھی دعا مانگے، کوئی بھی وظیفہ کریں، تو آپ نے اول و آخر طاق تعداد میں درود شریف پڑھ لیا کریں، چاہے وہ درود ابراہیمی ہو، چاہے وہ کوئی سا بھی درود ہو جو آپ کو آسانی کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہوں، آپ نے وہ پڑھنا ہے۔ اور آپ نے اپنے حق میں جو بھی مقصد آپ کو پورا کروانا ہو، تو آپ نے وظیفے کے دوران اپنے ذہن میں، اپنے دماغ میں، اپنے دل میں اس مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور جب آپ وظیفہ کر رہے ہوں تو اس میں اگر مگر بے یقینی کے الفاظ نہیں ہونے چاہیے، کہ آپ کی زبان تو وہ وظیفہ پڑھ رہی ہے، لیکن آپ کے دل میں ہے کیا پتہ یہ وظیفہ پورا بھی ہوتا ہے یا نہیں، اور آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کب پورا ہوگا، پتہ نہیں ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ یہ جو الفاظ ہوتے ہیں، یہ جو ہماری سوچیں ہوتی ہیں، یہ اس وظیفے کو قبول ہونے میں حائل ہوتی ہیں۔ تو آپ نے اپنی اس رکاوٹ کو نہیں آنے دینا، اپنی اس بے یقینی کو اپنی دعا کی قبولیت کے راستے میں نہیں آنے دینا۔ ہمیشہ باوضو اور حاجت جب بھی کوشش کیا کریں کہ جو بھی وظیفہ شروع کرنا ہو، اس سے پہلے آپ نے 2 رکعت حاجت کے نفل لازمی پڑھنے ہیں۔ مکروہ ٹائم میں حاجت کے نفل نہیں پڑھنے۔ ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ مکروہ ٹائم کون سا ہے،
اور اس میں بھی نہیں پڑھنا، اور کسی اور نماز کے ساتھ بھی ایسی نماز جس کے جو فرض پر ختم ہو اس کے بعد بھی آپ نے کوئی نفل نہیں پڑھنا، جیسے کہ صبح کی نماز اور عصر کی نماز کے بعد بھی آپ کوئی نفل حاجت کے نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے علاوہ آپ جس نماز کے ساتھ پڑھیں آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے اس وظیفے کو کیا کرنا ہے کہ آپ نے آدھی رات یعنی کہ تہجد آپ نے اس کے لیے پڑھنا ہے۔ تہجد کے ٹائم اس کے وظیفے کے لیے آپ کو تہجد کے ٹائم اٹھنا پڑے گا آدھی رات کے بعد، تو آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے پورے یقین کے ساتھ۔ اور تہجد، کیونکہ تہجد کا ٹائم وہ ٹائم ہوتا ہے جو قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، جس میں فرشتے منادی کر رہے ہوتے ہیں مانگو اپنے رب سے جو ہمارا رب تمہیں دے گا۔ تو آپ کوشش کریں کہ اپنی جو بھی حاجت ہو اسی ٹائم مانگا کریں، کیونکہ وہ ٹائم قبولیت کا ہوتا ہے۔ آپ مانگ کر کے تو دیکھیں، میرا رب بے نیاز ہے، آپ کو ضرور نوازے گا انشاءاللہ تعالی۔ اپنے درود تاج سے اپنے مقصد کو ضرور پا لیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔